عظمیٰ کاردار صاحبہ فوکل پرسن ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی برائے پولیو. پچھلے گھنٹے میں ہم ایکچولی پولیو کی بات کر رہے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ مہم جو ہے وہ کل سے شروع ہو چکی ہے, 21 دسمبر تک چلے گی. عظمیٰ صاحبہ کیا حال ہے آپ کا؟ ہم پچھلے گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے, لیکن یہ بتائیے گا کہ واٹس ڈفرینٹ دس ٹائم. ایک دم سے کیسز 30 تک پہنچ جانا, جہاں ہم سنگل ڈیجٹس میں آ گئے تھے کچھ سال پہلے, کچھ تو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں بدلیں. بہت شکریہ ہما, آپ نے ایک نیشنل کاز کے لیے ٹائم دیا. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں وہ فرنٹ سے اس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں. آپ جو بات کہہ رہی ہیں بجا کہہ رہی ہیں, 2 سال پہلے پنجاب پولیو فری ہو چکا تھا, لیکن جو ہمارے ایک ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے جو کہ باقی صوبوں سے ہماری انٹر پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹ سے آتی ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان کا کافی پورس بارڈر تھا, تو یہ جو ٹریول ہے یہ ہیومن سٹول میں جو آتا ہے ڈرینیج کے تھرو, تو یہ آپ روک نہیں سکتے لوگوں کو آنے جانے سے. تو اس لیے پنجاب کے تقریباً 17 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ دوبارہ انفیکٹ ہو گئے, اور یہ وائلڈ انوائرمنٹل سیمپلز تھے جو کہ ہمارے پازیٹیو آنے شروع ہو گئے. اس کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جو ہمیں پروونشل ٹاسک فورس میں ہدف دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے 0 لیول پہ پولیو کو لے کے آنا ہے. تو یہاں پہ ہمارا پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گیا, اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارے 100% کوریج تھی. تواتر سے جو آپ نے دیکھا کہ 2025 میں ہماری جو کیمپینز ہوئی نیشنل کیمپینز, ان سے ہم نے اس وائرس کو کنٹرول کیا اور اس کی سرکولیشن کو بریک کیا. اب آپ دیکھیں کہ 2024 میں پورے پاکستان میں 74 کیسز تھے, اب 2025 میں ان کیمپینز کے بعد وہ نمبر 30 پہ آ گیا ہے. پنجاب میں تو صرف ایک فزیکل کیس تھا. تو پنجاب جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں کہ ہر ضلع میں یہ ابھی جو کیمپین آخری کیمپین ہے 2025 کی, ہمارے ہڈن چیلنجز بہت ہیں. کیا ہیں ہڈن چیلنجز عظمیٰ صاحبہ؟ پنجاب میں کیا چیلنج ہے؟ مطلب ظاہر ہے بہت زیادہ آبادی ہے, آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, سو کیا کوریج کے ایشوز ہیں کہ سب بچے ایک وقت میں ایک مہم میں کور نہیں ہو پاتے, یا پھر یہاں بھی ریفیوزلز کے ایشو ہیں, یا لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں؟ کیا چیلنجز سب سے زیادہ ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہاں پہ سی ایم صاحبہ نے 100% سیکیورٹی کا انشور کیا ہوا ہے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو. ریفیوزلز میں صرف 2 یا 3% ہوں گے, اس کو ہم بڑے ایک اچھے طریقے سے اس کو ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, وہ ان کو ڈیل کر لیا جاتا ہے. وہ ہڈن اتنا چیلنج نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت ساری جو لوگ جو کے پی میں بستے ہیں, سندھ میں بستے ہیں, جو افغانستان کے ساتھ جہاں پہ رشتہ داریاں ہیں, بلوچستان سے ایک ہمارا رحیم یار خان سندھ سے ملتا ہے, اٹک خود ملتا ہے کے پی سے, اوپر فورٹ منرو جائیں تو آپ بلوچستان سے, جو وہاں سے وائرس ٹریول کرتا ہے وہ یہ بڑا ظالم وائرس ہوتا ہے, یہ پھیل جاتا ہے فوراً. تو اس سے ایک ہی طریقہ ہے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کا کہ آپ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ یہ قطرے پلائیں, اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ انفیکشن ہماری باقی جگہوں سے ہائی رسک موبائل پاپولیشن سے آتی ہے, اور ہم نے انشور کیا ہے پنجاب میں کہ ہمارے جتنے انٹر پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ سخت سیکیورٹی ہے, اور ہماری 24/7 ٹیمیں ہیں. کوئی بچہ کہیں سے بھی اب داخل نہیں ہو سکتا بغیر قطرے پیے. ایک یہی طریقہ ہے, اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح کنٹین کیا ہے. 17 سے ریڈیوس ہو کے اب صرف ہمارا لاہور اور پنڈی جو ہے اس میں ہمارے انوائرمنٹل سیمپل جو ہے وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ یہ سکسیس ریٹ ہمارا جا رہا ہے. اچھا, آپ نے تو عظمیٰ صاحبہ جو لاہور اور راولپنڈی کا if I got it correctly آپ بتا دیں کہ وہاں کچھ پازیٹیو سیمپلز آ رہے ہیں. یہ تو میجر شہر ہیں, یہ بڑے شہر ہیں, یہاں سے کوئی اسپیسیفک علاقوں سے آؤٹسکرٹ سے پازیٹیو سیمپلز آ رہے ہیں, اور بیکاز دس از کنسرننگ. ہمیں ایسا لگتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے کہ میجر سینٹرز میں تو ایسے ریفیوزلز نہیں ہوں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا. آؤٹسکرٹس میں دور دراز علاقوں میں جہاں ریفیوزلز بھی ہوں گے, شاید لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو, دیٹ کوڈ بی اے چیلنج. لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو مین لاہور اور راولپنڈی سے یہ ہوا ہے.
हुमा एक्चुअली बात ये है कि जो लाहौर और पिंडी हैं सारे लोगों का रुख इन दो शहरों की तरफ होता है, तो यहाँ पे तो बहुत लोग बाहर से आते हैं जिसकी वजह से ये वायरस ट्रैवल करके आ जाता है। आपने पूछा कि आउटस्कर्ट्स में है, नहीं ये आउटस्कर्ट्स में नहीं होता, ये हमारी जो ड्रेनेज यूसीज हैं वहाँ पे ये इसकी सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वायरस ट्रैवल करता है स्टूल के थ्रू और ड्रेनेज के थ्रू। और इन यूसीज में हम लोग तवातर के साथ स्वीप कर रहे हैं। जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल सैंपल हमें पॉजिटिव मिलता है, दोबारा नए सिरे से यहाँ पे कैंपेन चलाई जाती है। और चूंकि अब ये लोकल सर्कुलेशन है, इसको हम लाहौर में इस कैंपेन में भी 7 दिन ये हम लोग कैंपेन जो है वो जारी रखेंगे। बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ सारा फ्री हो गया है, उसमें सिर्फ 4 दिन। मैं इस वक्त आपको मैं भक्कर में हूँ, मैं खुशाब कल गई थी, मैं मियाँवाली जा रही हूँ, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं अब हमारे क्लियर हो गए हैं। लेकिन हमने इसको इजी नहीं लेना, हमने जब तक हमारा जैसे ही इजी लेते हैं तो जाहिर है वायरस फिर सर उठाना शुरू कर देता है दोबारा से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका खुद उस्मा साहिबा वहाँ होना, दैट ऑल्सो मीन्स शुक्रिया अ लॉट। आपका, थैंक यू साहिबा। फॉर बीइंग विद अस। प्लीज जो हमें देख रहे हैं, प्लीज आपने अपने बच्चों को अपने मोहल्ले में मतलब खुद एजुकेट करना स्टार्ट, अगर आप समझते हैं ना इस बात को, तो इर्द गिर्द आप खुद एजुकेट करना स्टार्ट हो जाए, ताकि कोई शख्स, कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसको पोलियो के कतरे ना पिलवाए गए हो, और कोई पेरेंट ऐसा ना हो जिसको बात समझ आ जाए ना, तो फिर और ज्यादा then it's कतरे okay। पिलाने से मतलब एक दफा तो कुछ 2 ही नहीं होगा। पिलाने, मगर अगर बार बार भी आपके पास आ रही है टीम तो आप पिला सकते हैं। alright। इनफैक्ट आपको पिलाने चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा ही होता है, इसका नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही होगा। डू इट। सो या